آج ہم اسٹڈی کریں گے آر باڈی پارٹس کے بارے میں، یعنی کہ ہماری باڈی کے، ہمارے جسم کے جو مختلف حصے ہیں، مختلف پارٹس ہیں، ہم ان کو اسٹڈی کریں گے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں، اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں ایک بچے کو، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مختلف باڈی پارٹس کو، یعنی کہ جسم کے حصوں کو۔ جیسے کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ ہیڈ اور فیس، یعنی کہ جو سر ہے، چہرہ ہے، اور گردن، اور اس کے اوپر موجود جو کے حصے ہیں جیسے آنکھیں ہیں، ناک موجود ہوتا ہے، کان موجود ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہونٹ ہیں، دانت ہیں، یہ ڈسکس کیے تھے ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے باڈی کے، جسم کے جو باقی مختلف حصے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حصوں کو ہم نے لیبل کیا ہوا ہے، یعنی کہ ان کے ہم نے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے باڈی کا، ہمارے جسم کا جو یہ والا حصہ ہے، یہ کہلاتا ہے چیسٹ، یعنی کہ سینہ۔ اور اس کو اگر ہم الگ کر کے دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ چیسٹ ہے، یعنی کہ جو سینہ ہے یا سینے والا حصہ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر اس تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ اور چیسٹ سے تھوڑا سا اوپر یہ جو کندھوں والا حصہ ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسے ہم نے تھوڑا سا بڑا کر کے، انلارج کر کے یہاں پر دیکھا ہے کہ جو یہ والا حصہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کندھا کہتے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے شولڈر۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں شولڈر، اور ہم دیکھتے ہیں شولڈر کے بعد جو یہ والا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے چیسٹ۔ اور یہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے، اگر ہم اس کو یہاں پر ایک لائن ڈرا کر لیں، تو یہاں پر ہم لائن ڈرا کر رہے ہیں تو یہ پورا کا پورا کیا کہلاتا ہے؟ آرم، یا پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ بازو۔ تو ساتھ میں ہم ایک اور ڈائیگرام لے آئے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں آرم، یعنی کہ بازو کو، یعنی کہ بازو کو الگ کر کے ہم یہاں پر اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے بازو کو موڑ سکتے ہیں، جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازو کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ موڑا ہوا ہے۔ تو جو یہ والا ریجن ہے، یہ والا جو حصہ ہے جہاں سے ہم بازو کو موڑ سکتے ہیں، یہاں پر کیا موجود ہے؟ ایلبو۔ ایلبو جسے کہ کوہنی کہا جاتا ہے۔ تو ایلبو کہاں پر موجود ہے؟ ایلبو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بازو کے اوپر موجود ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں سے ہم بازو کو موڑ سکتے ہیں۔ بازو کے ساتھ نیچے یہاں پر کیا موجود ہے؟ ہینڈ، جسے کہ اگر ہم انسرکل کریں تو یہاں پر ہم انسرکل کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہینڈ، یعنی کہ ہاتھ۔ تو ہم اپنے سامنے ایک اور الگ سے تصویر میں بھی لے آئے ہیں کہ یہ یہاں پر کیا موجود ہے؟ ہاتھ موجود ہے، یعنی کہ ہینڈ ہے۔ اور ہینڈ میں بھی جو یہ والی انگلی ہوتی ہے، اس انگلی کا ایک خاص نام ہے، اور اسے کہا جاتا ہے تھم، یعنی ہینڈ جیسے کہ یہاں پر ہم نے لکھا، اور اس میں جو یہ والی انگلی ہے، اس انگلی کا ہم نے دیکھا کہ ایک خاص نام موجود ہے۔ اس کے علاوہ باقی کی جتنی انگلیاں ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں فنگرز کہا جاتا ہے۔ اور ایک فنگر کو یہاں پر بڑا کر کے، انلارج کر کے ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے یہاں پر بھی ہم نے لیبل کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو انگلیاں ہیں یہ کیا کہلاتی ہیں؟ یہ جو انگلیاں ہیں یہ کہلاتی ہیں فنگر کو یہاں پر ہم نے بڑا کر کے، انلارج کر کے دیکھا ہے۔ اب فنگر جو ہے اس کے اوپر کیا موجود ہے؟ اس کے اوپر نیل، یعنی کہ ناخن موجود ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، نیل کو یعنی کہ ناخن کو تھوڑا سا بڑا کر کے، تھوڑا سا انلارج کر کے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو ہاتھ اور
بازو کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جوڑ موجود ہے، جو یہ والا حصہ ہوتا ہے جسے ابھی ہم نے یہاں پر پرپل کلر کیا ہے، اسے کہا جاتا ہے ریسٹ. ریسٹ یعنی کہ کلائی. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلائی پہ اکثر کیا ہوتا ہے، گھڑی بھی باندھتے ہیں. تو جو یہ والا حصہ ہے اسے ہم کہتے ہیں ریسٹ یعنی کہ کلائی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں یہ والا جو ریجن ہے، یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو حصہ ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے ویسٹ. تو ساتھ میں ہم لیبل کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ہم نے ساتھ میں اس کا نام لکھ دیا کہ یہ ہے ویسٹ. اب ہم ساتھ میں کچھ اور باڈی کے پارٹس، جو کچھ اور باڈی کے حصے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ اوپر ہم نے بات کی جو ہمارے باڈی کے یہ والے حصے ہیں، جس میں کندھا ہے، بازو، ہاتھ، انگلیاں، ان کی بات کی. اب اگر ہم بات کریں لیگز کی یعنی کہ ٹانگوں کی، تو اگر ہم ساتھ میں ایک اور ڈائیگرام لے آئیں جس میں ہم صرف اور صرف لیگز کو دیکھ رہے ہیں، تو جیسے کہ یہاں پر ہمارے سامنے یہ جو ڈائیگرام ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں لیگ. جیسے کہ یہاں پر بھی ہم ایک ٹانگ کو ہم کہیں گے لیگ، اور جب دونوں ہم ٹانگوں کی بات کریں گے تو انہیں کہا جاتا ہے لیگز. اور ٹانگ کا جو یہ والا حصہ ہے تھائے، جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹانگ کا یہ والا حصہ ہے یہ کہلاتا ہے تھائے. اور اگر ہم ٹانگ کے اس والے حصے کی بات کریں جسے کہ پنڈلی کہا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کاف. جیسے کہ یہاں پر اب ہم اپنے سامنے اسے ساتھ میں لکھ بھی رہے ہیں کہ جو یہ ریجن ہے کاف، اور یہ جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے پورا کا پورا، اسے ہم کہتے ہیں فٹ یعنی کہ پاؤں. تو اگر ہم پاؤں کو الگ سے ایک تصویر میں لے آئیں، تو جیسے یہاں پر ہم اس تصویر میں لے آئے ہیں، یہ ہے فٹ یعنی کہ پاؤں. اور پاؤں اور یہ جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں انہیں ٹوز کہا جاتا ہے. جیسے ہاتھ کی انگلیوں کو ہم نے دیکھا تھا کہ انہیں فنگرز کہا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاؤں کی انگلیاں ہیں انہیں ٹوز کہا جاتا ہے، اور ایک انگلی کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹو. اور یہ والا جو حصہ ہے پاؤں کا یہ کہلاتا ہے ہیل. جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ پاؤں کا جو یہ والا حصہ ہے یہ ہیل ہے. اور پاؤں کا جو یہ والا حصہ ہے یہ کہلاتا ہے اینکل. جیسے کہ یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ یہاں پر ادھر موجود ہوتا ہے اینکل. جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جسے کہ ٹخنا کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم اپنے بازو کو موڑ سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹانگ جو ہے وہ مڑی ہوئی ہے، یعنی کہ ہم اپنی ٹانگ کو بھی موڑ سکتے ہیں. اور ٹانگ کو جہاں سے ہم موڑ سکتے ہیں وہ والا جو حصہ ہے وہ کہلاتا ہے نی. جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جسے کہ گھٹنا کہا جاتا ہے. جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا موجود ہوتا ہے؟ یہاں پر موجود ہوتا ہے نی. اور یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب جو ہیں وہ ہماری باڈی کے، ہمارے جسم کے پارٹس ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا آر باڈی پارٹس کے بارے میں.